غير المغضوب عليهم ولا الضالين والصلاة والسلام وتم على هذا النبي المعظم وخليفته في العالم والمظهر الأتم بسم الله الأعظم السميع والبصير والعليم والخبير ومالك رقاب الأمم صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم صاحب الجود والکرم دیان العرب والعجم امام الانبیاء والامم سیدنا و مولانا الشاہد المشہود والحاضر الموجود فی کل مکان وحین المنزہ عن ادناس البشریت والماء والطین سیدنا و مولانا محمد الامین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقال رب العالمین بلسان حبیبہ سید المرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حمد محمود کے در جملہ صور شد و انوار محمد جلوگر صورت گرے ازل نے تیرے اعتبار پر ایک مشت خاک تھی جسے انسان بنا دیا۔ صدر محفل پیر طریقت فخر المشائخ پیر سید مستجاب علی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت علامہ فاروقی صاحب، دیگر سادات کرام، علماء کرام، تنظیم العزیز کے جملہ اراکین اور شہر کے جملہ خوشبخت حاضرین محفل، اللہ پاک کی بے شمار حمد اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حد و حساب نعت کے بعد کچھ چند گزارشات کا سیرا سرکار کی بارگاہ میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ دعا ہے رب العزت حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیشتر اس کے کہ میں اس آیہ مبارکہ کے بارے میں کچھ عرض کروں جو میں نے تلاوت کی ہے، میں تنظیم العزیز کے جملہ اراکین کو، اہل علاقہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اتنی خوبصورت مسجد، اتنی وسیع و عریض اور اتنی جلدی تیار ہو گئی ہے۔
یہ آپ حضرات کا ذوق اور دین کے ساتھ لگاؤ کا بہترین ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں اور زیادہ برکتیں عطا فرمائے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اٹھ فریدا ستیا، جھاڑو پھیر مسیت، تو ستا رب جاگدا، تیری ڈاڈھے نال پریت۔ بڑا مشہور شعر ہے، آپ سب حضرات نے یہ یقیناً سنا ہوا ہوگا۔ اس پہ ذرا غور فرمائیں، اس شعر پہ۔ حضور بابا صاحب فرما رہے ہیں، فرید سوئے نہ رہو، اٹھو اور مسجد میں جھاڑو دو۔ ہم نے اس کا مطلب یہی سمجھا کہ رات کو اٹھو، جھاڑو اٹھاؤ، مسجد جو قریب ہے وہاں جا کے جھاڑو دے دو، مسئلہ بس بات ہو گئی۔ صوفیاء کی جو بات ہوتی ہے اس کی ایک ایک حرف میں، ایک ایک لفظ میں، ایک ایک جملے میں سمندر ہوتے ہیں۔ اگر وہی معنی مراد لیا جائے جو ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ جھاڑو اٹھاؤ اور جا کے مسجد میں جھاڑو دے دو، تو اگر اس مسجد کے لیے آپ سارے لوگ جھاڑو اٹھا لیں تو یہ تو آپ سے ہی بھر گئی ہے، جھاڑو کہاں پھیریں گے آپ؟ تو صوفی کا فرمان تو آفاقی ہوتا ہے، وہ تو سب کے لیے ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوتا کہ باقی لوگ الگ ہو جائیں اور دو چار آدمی جھاڑو دے دیں، تو بات کچھ اور ہوتی ہے۔ انہوں نے مسجد کے بارے میں فرمایا ہے کہ مسجد میں جھاڑو دو۔ مسجد کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے گھر کو۔ مسجد کیا ہوتی ہے؟ اللہ کا گھر۔ اور گھر وہی ہوتا ہے جس میں گھر والا رہتا ہو۔ گھر وہی ہوتا ہے جس میں گھر والا رہتا ہو۔ ذرا اس گھر والے سے پوچھیں تم رہتے کہاں ہو؟ تو وہ کہتا ہے لا یسعنی سمائی ولا ارضی، نہ میں اپنی زمین میں سما سکتا ہوں نہ اپنے آسمان میں سما سکتا ہوں، میں سما سکتا ہوں تو بندہ مومن کے دل میں سما سکتا ہوں۔ لیکن وہ کب اس دل کو اپنا مسکن بناتا ہے؟ جب اس میں جھاڑو دیا جائے، اس کو صاف کیا جائے، صفائی پہ دار و مدار۔ عارف جامی نے فرمایا چشم بندو، عارف رومی، چشم بندو، گوش بندو، لب بند، یار کو جب آپ دعوت دیں آؤ میرے گھر، تو یار کہتا ہے وہ دروازہ کھلا ہے، کھڑکیاں کھلی ہیں، روشن دان کھلے ہیں، میں نہیں آ سکتا، یہ سب چیزیں بند کرو میں پھر آؤں۔ تو عارف رومی فرماتے ہیں چشم بندو، گوش بندو، لب بند، آنکھ بھی بند کر، کان بھی بند کر، لب بھی، یہی کھڑکیاں دروازے ہیں۔ آنکھ سے تو کسی غیر کو دیکھتا ہے، کان سے کسی غیر کی بات سنتا ہے، زبان سے کسی غیر کی بات کرتا ہے، یار کیسے مہمان ہوگا؟ یہ سارے کھڑکیاں دروازے بند کر دو، گر نبینی سر حق برما بخند،
اگر اس یار کا پھر راز تیرے ہاتھ نہ آئے پھر مجھے گلا دینا، میرا مذاق اڑانا۔ تو یار تب آتا ہے جب اس مسجد کو صاف کر دیا جائے، اس کی کھڑکیاں دروازے سارے بند کر دیے جائیں۔ اور یہ کام کیسے ہوتا ہے؟ خود بخود نہیں ہوتا، اپنے آپ نہیں ہوتا۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ بھی عارف رومی سے پوچھتے ہیں، آپ بتائیں یہ کام کیسے ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں کیا بتاؤں، میں اپنا قصہ سنا دیتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں دیکھو نا، ہیچ آہن خود بخود تیغے نشد، کوئی لوہا اپنے آپ تلوار نہیں بن سکتا۔ لوہا جتھا پیا ہوئے آکھو آپے تلوار بن ونجے نہیں بن سکتا۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ وہ لوہا اپنے آپ کو کسی کے حوالے کرے۔ میں گڈی ہاتھ ڈور سجن دے، اڈاں جیویں اڈاوے۔ تو وہ کہتا ہے دیکھ لو میں آگ میں بھی ڈالوں گا، میں اوپر ہتھوڑے بھی ماروں گا، برداشت کرو گے؟ تو کہتا ہے ضرور کروں گا۔ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ نیچے رکھ دو۔ کیوں؟ لوہے کو جب لوہار نے آگ میں ڈالا، پنکھا چلایا، جس طرح حضرت فرما رہے تھے کہ وہ سرخ ہو گیا، اس کا کام وہی ہو گیا۔ اس نے اف نہیں کی، سی نہیں کی، چیخیں نہیں ماری۔ کیوں؟ عشق کا تقاضا یہی ہے، تیر پہ تیر کھا کے جی، اپنے لہو کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں۔ یار سے لو لگا کے جی، اپنے لہو کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں۔ دل لگی اور ہوتی ہے، عشق اور ہوتا ہے۔ عشق کیا ہے؟ اگر کوئی پوچھے تو کہتے ہیں کہ عاشقی چیست، عاشقی کیا ہے؟ بگو، جواب دو۔ کس کو کہتے ہیں؟ بندہ جانا بودن، محبوب کا بندہ بن جانا، اور جاں بدستے دیگر دادن و حیران بودن، کسی کے حوالے کر کے جان کو حیران ہونا، جی میں تیری مرضی کر۔ یہ عاشقی ہے، اختیارات اپنے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو پھر وہ عارف رومی فرماتے ہیں کہ جب ایسی بات ہے کہ کوئی لوہا خود بخود تلوار نہیں بن سکتا، تو ہیچ آدم خود بخود شیخ نشد، کوئی آدمی خود بخود شیخ نہیں ہو سکتا۔ پھر فرماتے ہیں مجھے دیکھ لو، مولوی ہرگز نشد مولائے روم، تا غلام شمس تبریز نشد، جب تک میں شمس تبریز کا غلام نہیں بنا، میں مولوی ہی تھا، جب ان کا غلام بنا ہوں تو مولائے روم بن گیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ عارف رومی جب صرف مولوی تھے، پڑھا رہے ہیں کتابیں، درویش آ جاتا ہے، دیکھتے رہتے ہیں، مولانا پڑھا رہے ہیں، طلباء پڑھ رہے ہیں، دیکھ دیکھ کے پوچھتے ہیں مولوی این چیز، مولوی صاحب یہ کیا ہے؟
انہوں نے سوچا یہ درویش آدمی ہے، اس کو کیا بتائیں، یہ فقہ ہے، یہ اصول ہے، یہ منطق ہے، یہ ادب ہے، یہ فلسفہ ہے، یہ نحو ہے، یہ صرف ہے، کون کون سا ان کو فن بتائیں، یہ کتاب فلاں فن کی۔ انہوں نے مختصر بات کریں، انہوں نے کہا درویش این سر ریست کہ تو نمی دانی، درویش یہ وہ راز ہے جس کو تو نہیں جانتا۔ کہا اچھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب بچے ادھر ادھر ہوئے، آپ نے وہ کتابیں، کلمی کتابیں اٹھائیں اور حوض میں ڈال دی۔ افراتفری ہو گئی، مولوی کا تو سارا علم ان کتابوں میں تھا۔ پریشان ہو گئے، شور برپا ہو گیا، پکڑو فقیر کو مارو، یہ کیا اس نے کر دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھہرو، کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ انہوں نے کہا پریشانی کی پوچھتے ہو کیا ہے، اتنی ہماری کلمی کتابیں تم نے اس حوض میں ڈال دی ہیں۔ انہوں نے کتاب ہاتھ ڈالا حوض میں اور ساری کتابیں خشک لا کے باہر رکھ دی۔ جب اس کو دیکھا تو پوچھا، انہوں نے کہا درویش این چیست، درویش یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا مولوی این سر ریست کہ تو نمی دانی، یہ وہ راز ہے جس کو تو نہیں جانتا۔ بس درویش کی جب نظر ہو جائے تو پھر ساری دنیا مولانا روم کے کلام پڑھ رہی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ساری دنیا اب ان کا کلام پڑھتی ہے، ان کے کلام سے مستفید ہوتی ہے۔ تو یہ کام خود بخود نہیں ہوتا، جب تک کوئی شیخ کامل نہ کرے اس وقت تک دل کی صفائی نہیں ہوتی۔ اور جب یہ صاف ہو جائے تو آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ رومیوں اور چینیوں کا مقابلہ ہو گیا کہ کون بیل بوٹے اچھے بنا لیتا ہے، کس کے کاریگر اچھے ہیں۔ رومی اور چینیوں کے ایک ہی کمرے میں ایک دیوار ان کو دے دی گئی، ایک دیوار ان کو دے دی گئی، درمیان میں پردہ لٹکا دیا گیا۔ مقررہ ٹائم پہ جب وہ پردہ اٹھایا گیا تو چینیوں نے تو بیل بوٹے بنائے تھے اور رومیوں نے کچھ نہیں بنایا، صرف دیوار کو صاف کرتے رہے۔ دیوار کو صاف کرتے کرتے پورا مہینہ اتنا چمکا دیا کہ جب وہ پردہ اٹھایا گیا تو سامنے والے پھول سارے اس دیوار پہ آئے ہوئے تھے۔ بس یار اس دل میں مہمان ہوتا ہے، لیکن تب ہوتا ہے جب اس کو اس طرح صاف کر دیا جائے، اور یہ صاف خود بخود نہیں ہو سکتا جب تک کوئی مرد کامل نگاہ نہ کرے، اس وقت تک یہ صاف نہیں ہوتا اور اس قابل نہیں ہوتا۔ جب یہ اس قابل ہو جاتا ہے تو اصل مسجد یہی بن جاتا ہے۔ عارف رومی فرماتے ہیں مسجد کو اندرون اولیاء است، ایک مسجد وہ ہے جو اولیاء کے اندر ہے، ایک مسجد وہ ہے جو اولیاء کے اندر ہے۔ سجدہ گاہ جملہ است، مسجد سجدہ گاہ ہوتی ہے نا، یہاں سجدہ کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جو اولیاء کے اندر مسجد ہے وہ بھی سجدہ گاہ ہے۔ سجدہ گاہ جملہ است این جا خداست، وہ سب کی سجدہ گاہ وہی ہے اور خدا بھی وہی ہے۔ وہ کہتا ہے وفی انفسکم، میں تمہارے اندر ہوں۔ عاشق سردی گرمی نہیں دیکھتا، ٹھنڈے گرم وقت موسم میں وضو کرتا ہے، مسجد میں جاتا ہے، 5 وقت نماز پڑھتا ہے، اس کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے، ایک رس باندھے۔ کیوں؟ آکھ دے جرے میرے
ٹوٹل سجدے ہیں نا انہیں کو میں الگ الگ کر کے دوں، جو بڑے اعلیٰ قسم کا مال تھا نا وہ میں نے علیحدہ کر لیا، اعلیٰ قسم کے سجدے جو تھے وہ الگ باندھ کے رکھا ہے، جو مال اچھا ہے وہ کب کروں گا تجھے وہ سجدے؟ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، کہ تم میرے اندر رہتا ہے اور کبھی دیکھا نہیں میں نے تمہیں، یہ پردہ داری ہے کیا تماشا، مجھی میں رہ کر مجھی سے پردہ، تباہ کرنا اگر ہے مجھ کو نقاب اٹھا اور تباہ کر دے، میرے اندر رہ کے تو مجھے نظر نہیں آتا۔ تو وہ کہتا ہے یہ قانون ہے، یہ اصول ہے، جو چیز زیادہ قریب ہو جائے وہ نظر نہیں آتی۔ سرما ہے، اس کو آپ ہتھیلی پر رکھیں آپ کو نظر آئے گا، آنکھ کے قریب کرتے جائیں نظر آئے گا، اگر سرما خود آنکھ میں پہنچ جائے تو آنکھ کو سرما نظر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ یہ کمال قرب کو پہنچ چکا ہے، اب یہ نظر نہیں آئے گا۔ لیکن وہ بندہ کہتا ہے میرے پروردگار مجھے اپنی پستی پہ ہے نظر، تیری رفتوں کا خیال ہے، مجھے پتا ہے میں کہاں ہوں تو کہاں ہے، مگر اپنے دل کو میں کیا کروں، اسے پھر بھی شوق وصال ہے، دل پھر بھی کہتا ہے میں تو ویکھنا ہے، ربا میرا ماہی میل دے، من میں تو نہیں ہوں ماندا، مانتا نہیں ہے، وہ کہتا ہے میں نے دیکھنا ہے۔ تو وہ کہتا ہے اگر دیکھنا ہے نا تو پھر اس کے لیے ایک طریقہ ہے۔ کیا طریقہ ہے؟ کہ جب آپ کسی محفل میں جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اچھے کپڑے پہنے، کنگھی کی، ٹوپی سر پہ کی، تمام آرائش و زیبائش کر لی، تو خیال آتا ہے میں کیسا لگتا ہوں، کیسا لگ رہا ہوں۔ کسی کے کہنے پہ اعتبار نہیں آتا، وہ کہتا ہے میں خود دیکھوں میں کیسا لگتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا میرے بندے تجھے شوق ہے کہ تو مجھے دیکھے، مجھے بھی ایک شوق ہے، اور وہ کیا کہ میں اپنے آپ کو دیکھوں۔ تو کوئی ایسا طریقہ کرتے ہیں تیرا کام بھی ہو جائے میرا بھی ہو جائے۔ اور وہ کیا کہ جب انسان تیار ہوتا ہے اور اس کو بھی شوق ہوتا ہے میں اپنے آپ کو دیکھوں، اس وقت وہ کیا کرتا ہے، جہاں شیشہ ہوتا ہے وہاں چلا جاتا ہے، اس میں دیکھتا ہے آرائش زیبائش، خوش ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو دیکھ کر کہتے ہیں فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ تو کہتا ہے جس کو اپنے آپ کو دیکھنے کا شوق ہو وہ شیشے کی طرف جاتا ہے، شیشے میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے، تو وہ کہتا ہے میرے بندے تجھے شوق ہے تو مجھے دیکھے، مجھے شوق ہے میں اپنے آپ کو دیکھوں، تو پھر ایک ایسا شیشہ بنا دیتے ہیں جس شیشے میں دیکھوں گا تو اپنے آپ کو دیکھوں گا، تو دیکھے گا تو مجھے دیکھے گا۔ اور وہ شیشہ کون سا ہے؟ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز۔ لیکن یہ دیکھنا شیخ کامل کی نظر کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور اصل کہانی دیکھنے کی سننے سنانے کی نہیں ہے۔ آپ 5 وقت اذان دیتے ہیں،
اور اس میں اذان 5 وقت دیتے ہیں۔ غور فرمائیں، اگر کوئی آدمی عدالت میں گواہی دینے کے لیے جائے، جج پوچھے گا بتاؤ کیا گواہی دینا چاہتے ہو؟ وہ کہتا ہے جی میں گواہی دیتا ہوں کہ اس زمین کا مالک یہی ہے، اس نے پیسے دیے ہیں، اس نے اس کو قبضہ دیا ہے، یہی مالک ہے۔ تو جج پوچھے گا تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ تو وہ کہے گا جی نہیں، آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن بات سچی ہے، اس کی گواہی قبول نہیں۔ گواہی اس کی قبول ہوگی جس نے آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہو، بغیر دیکھے جج کو گواہی قبول نہیں کرتا۔ اور آپ 5 وقت اذان دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے۔ گواہی تو بغیر دیکھے ہو ہی نہیں سکتی، یہ گواہی آپ بغیر دیکھے کیسے دیں؟ تو گواہی دینے کے لیے دیکھنا ضروری ہے، اور دیکھنے کے لیے ان اولیاء کے قدموں میں بیٹھنا پڑتا ہے۔ یہ دیکھنے دکھانے کا کام یہاں ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا، النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھنا بھی عبادت ہے، دیکھنا ہی عبادت ہے۔ آپ غور فرمائیں، اسلام کے آنے کے 11 سال بعد حضور معراج پہ تشریف لے گئے، اور پھر نماز کا تحفہ وہاں سے ملا۔ نماز تو اس وقت شروع ہوئی 11 سال بعد۔ 11 سال پہلے عبادت کیا تھی؟ نماز تو 11 سال کے بعد شروع ہوئی، اس سے پہلے عبادت کیا تھی؟ وہ سرکار کو دیکھنا ہی عبادت۔ بس سرکار کو دیکھتے رہنا۔ اگر حضرت علی کو دیکھنا عبادت ہے تو پھر سرکار کو دیکھنا عبادت کیسے نہیں؟ یہی عبادت تھی۔ تو اصل کام جو ہے وہ دیکھنا ہے، اور دیکھنے کا کام جو ہوتا ہے، حضرت خواجہ محمد یار فریدی علیہ رحمت فرماتے ہیں، خدا سن دے ہاسے، خدا سن دے ہاسے، پہلے سنتے تھے، جتوں سے پھر ہم نے جان لیا، ڈٹھوں سے پھر ہم نے دیکھ لیا۔ خدا سن دے ہاسے، جتوں سے ڈٹھوں سے کیا دیکھا پھر آپ نے؟ وادن محمد دے اولے علیندے محمد، اس محمد کے پردے میں وہ محمد بولتا ہے جس کے لیے ہر حمد ہے۔ اس محمد کے پردے میں وہ محمد بولتا ہے جس کے لیے ہر حمد ہے۔ اللہ نے حضور کا نام ہی ایسا رکھا ہے۔ حمد یہ علماء کرام سے پوچھ لیں، حمد کس کے لیے ہوتی ہے؟ الحمدللہ، اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ حمد اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہوتی، صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ اور وہی حمد آپ لکھ لیں ہے میم دال، جو اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہوتی، وہ لکھنے کے بعد اس کے سر پہ میم کا تاج رکھ دو تو محمد بن جائے۔ بر فرق حمد، حمد کی چوٹی پر ترائے میم محمد است، محمد کی میم کا ترہ ہے، بنگر کجا مقام عظیم محمد است۔ اب یہ دیکھ لیجئے کہ حضور کا مقام کہاں بلند ہے۔ تو حضرات، جو میں نے آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے اس کے بارے میں 1-2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔
پہلا پارہ سورہ بقرہ کا آغاز رب کائنات نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کا ترجمہ علماء سے پوچھیں، ترجمے والا قرآن شریف پڑھیں، تفسیر کو دیکھیں، یہی ترجمہ کیا جائے گا کہ الف لام میم کی جگہ خالی ہوگی۔ مفسرین کہیں گے اللہ و رسولہ عالم بمرادہ، اس کی مراد کو اللہ اور اللہ کا رسول جانتا ہے۔ یہ قرآن مجید میں آیا ہے، کوئی اس کا معنی مطلب نہیں سمجھتا، وجہ کیا ہے؟ تو پھر یہ آیا کس لیے؟ اصل میں بات یہ ہے، ڈاک دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے پوسٹ کارڈ، ایک ہوتا ہے لفافہ۔ لفافہ بھی وہیں سے گزر کے آتا ہے، پوسٹ کارڈ بھی وہیں سے گزر کے آتا ہے، لیکن کارڈ کو ہر ایک پڑھ سکتا ہے، اور لفافہ ایک بند ڈاک ہوتی ہے جس کو یا بھیجنے والا جانتا ہے یا وہ جانتا ہے جس کے پاس بھیجا گیا۔ قرآن پاک میں کچھ کھلی ڈاک ہے جو ہر کوئی ایک پڑھ سکتا ہے، اور کچھ بند ڈاک ہے جس کو یا بھیجنے والا جانتا ہے یا جس کے پاس بھیجا گیا ہے وہی جانتا ہے۔ آگے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کا ترجمہ علماء بتاتے ہیں، ترجمے میں بھی لکھا ہوا ہے، تفاسیر میں بھی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ ترجمہ اس کا ذالک الکتاب لا ریب فیہ کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ بات یہ ہے، ترجمہ جو ہوتا ہے وہ لفظ کے مطابق ہوتا ہے۔ ذالک کا اسم اشارہ ہے، ایک اسم اشارہ ہے جس کا معنی ہے وہ، جس کا معنی ہے وہ، لیکن جب آپ ترجمہ کرتے ہیں تو دو ترجمے کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں یہ وہ کتاب ہے۔ ذالکہ کا معنی یہ وہ نہیں ہوتا، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ایک چیز یہ بھی ہو اور وہ بھی ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا، ایک چیز یہ بھی ہو وہ بھی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایک ترجمہ کرنا پڑے گا۔ صوفیہ نے کیا ترجمہ؟ انہوں نے فرمایا ذالکہ کا معنی ہے وہ، تو ہم ترجمہ بھی ایک ہی کریں گے، وہ، یہ نہیں کریں گے، بلکہ اس کا ترجمہ کریں گے وہ۔ تو پھر ترجمہ کیا بنے گا؟ ترجمہ یہ بنے گا کہ یہ 30 پاروں کی کتاب کہہ رہی ہے کہ لوگوں، وہ کتاب جس کتاب پہ میں نازل ہوئی ہوں لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ مصحف کو، مصحف قرآن شریف کو کہتے ہیں، مصحف کو نہ کیوں ناز ہو اس صورت پر، مصحف کو نہ کیوں ناز ہو اس صورت پر، قرآن سے پہلے یہ کتاب آئی ہے۔ قرآن تو اسی کتاب پہ نازل ہوا ہے، اور نازل کیسے ہوتا ہے؟ نعت خان نے نعت پڑھی، آپ نے پیسے وار دیے، کیوں؟ اس کا کلام اچھا لگا، اس کی آواز اچھی لگی، اس کی ادا اچھی لگی، اس کی لے اچھی لگی، اس کی سر اچھی لگی، آپ نے پیسے وار دیے۔ اللہ کے محبوب کی ادا جو اللہ کو پسند آتی ہے، اللہ آیات وار دیتا ہے۔
عشقی نگاہ سے، عشقی اینک لگا کے پھر قرآن پاک کو پڑھیں۔ ایک آیت مبارکہ کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ سرکار کالی کملی اوڑھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایک ادا ہے۔ فارسی کا ایک شعر ہے حافظ شیرازی علیہ رحمت کا، کاروانے کے بود بدرکاش لطف خدا، وہ قافلہ اولیاء کا جن کا میر کارواں، جن کا قافلہ سالار کیا ہوتا ہے؟ لطف خدا، خدا کا لطف، خدا کا کرم جن کا قافلہ سالار ہوتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ بتجمل، بنشینت، بجلالت، بروت، بیٹھے ہوئے بھی اچھے لگتے ہیں، چلتے ہوئے بھی اچھے لگتے ہیں۔ تو حضور بیٹھے ہوئے ہیں کمبل اوڑھ کے، اللہ کو ادا بڑی پسند آئی، میرا محبوب کہنجا سونا لگدا بیٹھے، تو فرمایا یا ایھا المزمل، اے کمبل اوڑھنے والے محبوب۔ یہ صرف بیٹھنے والی ادا پہ ہے۔ پھر فرمایا محبوب بیٹھے ہوئے ہیں جا سونا لگدا پی، تے جے اٹھی کھڑے دا کہ جا سونا لگ سی۔ فرمایا قم اللیل، ہی رات اٹھی تے کھڑ، اب میں تیرے کھڑے ہونے والی ادا بھی تو دیکھوں۔ پھر حضور ایسے کھڑے ہوئے، ایسے کھڑے ہوئے، عبودیت کو رنگ لائے، عبودیت کو رنگ لگا دیا، چمکا دیا، عبد بن کے دکھایا۔ حتیٰ تورمت قدماہ، حضور کے قدم مبارک پہ ورم آ گئی، اتنا لمبا قیام فرمایا۔ اللہ نے فرمایا محبوب میں تمہارے بیٹھنے والی ادا بھی دیکھنا چاہتا ہوں، کھڑے ہونے والی ادا بھی دیکھنا چاہتا ہوں، پر کچھ اتنا زیادہ نہ قیام کریں، الا قلیلا، مگر کچھ کم۔ بات ختم ہو جاتی، لیکن چھیڑ خوباں سے چلی جائے اسد، دل چاہتا ہے محب کا محبوب سے بات کا سلسلہ جاری رہے۔ پھر فرمایا اچھا محبوب ایسے کر لو، نصفہ، رات کو ادھو ادھ کرو، ادھ رات تیری بہن والی ادا دیکھا، ادھ رات تیری کھڑن والی ادا دیکھا۔ پھر رب نے محسوس فرمایا ممکن ہے کوئی آنے والا بدبخت یہ کہے اللہ سے کیویں پابند کیتے محبوب کو ادھو ادھ رات دا۔ پھر فرمایا اچھا محبوب ایسا کرو، اوین قص منہ قلیلا، آدھے سے تھوڑا سا کم کر لو۔ پھر کوئی کہے کہ یہ گھٹ تک کر سکتے ہیں تو ود نہیں کر سکتے، فرمایا او زد علیہ، یا زیادہ کر لو۔ اب آپ دیکھیں یہ کیا ہے، صرف محبت کی باتیں ہیں، پیار اور محبت کی باتیں ہیں، یہ قرآن پاک ہے، اس کو قرآن کہتے ہیں۔ ذرا عشق کی اینک سے پڑھیں تو آپ کو سمجھ آئے کہ یہ باتیں کیا ہیں اللہ کی اپنے محبوب کے ساتھ۔ اور پھر فرمایا میرے محبوب خاموش بیٹھے ہوئے ہو، اتنے پیارے لگ رہے ہو، اور اگر تم بولو تو پھر کیسے لگو گے؟ فرمایا ورتل القرآن ترتیلا، ذرا قرآن کی تلاوت تو کیجئے، ایک لکھ دے دے دو لکھ دے سا ایک باری چا بول، ذرا بولیے تو صحیح، میں تمہارے بولنے والی ادا تو دیکھوں کہ بولتے ہوئے کیسے لگتے ہو۔ یہ ترجمہ ہے صوفیاء کرام کا، صوفیاء کرام کا یہ ترجمہ ہے کہ اس کتاب سے مراد سرکار کا چہرہ انور ہے،
حضرت خواجہ محمد یار فریدی علیہ رحمت نے یہی ترجمہ کیا. انہوں نے فرمایا ہم تو قرآن کے حافظ ہیں، پڑھا کرتے ہیں، رخ محبوب انوکھا ہے یہ قرآن اپنا. ہمارا قرآن رخ محبوب ہے، وہ اسی کی تلاوت کرتے ہیں. علامہ اقبال نے یہی ترجمہ کیا. انہوں نے کہا لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب. آپ کا وجود ہی کتاب ہے. تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے، وہی کتاب ھدی للمتقین، یہ متقین کو ہدایت دینے والی ہے. ہدایت کون پاتا ہے؟ جو متقی ہو. اہل علم حضرات موجود ہیں. متقی کا معنی پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والا. یہ جو ترجمہ ہے نا، اللہ سے ڈرنے والا، اتنا ترجمہ کثرت کے ساتھ کیا گیا ہے کہ سمجھتے ہیں کہ خدا کا تصور آئے تو بندہ ڈر جائے. جو ہی خدا کا خیال آئے آدمی ڈر جائے. حالانکہ وہ ذات ایسی ہے کہ وہ اتنا پیار کرتی ہے، اتنا پیار کرتی ہے کہ 70 مائیں مل کر اتنا پیار نہیں کر سکتی جتنا وہ پیار کرتا ہے. لوگوں نے ترجمے عجیب کر دیے. قہار، جبار، اس کے ترجمے میں یہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یہ ترجمہ کیا. صوفیہ نے کیا کیا ترجمہ؟ انہوں نے فرمایا حدیث پاک میں آتا ہے کنا اذا اشتد الحرب اتقینا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب جنگ زوروں پر ہوتی تھی تو ہم اس وقت کیا کرتے تھے؟ نہ تیر کام آتا تھا، نہ کوئی اپنی ڈھال کام آتی تھی، نہ کوئی خنجر کام آتا تھا، نہ تلوار کام آتی تھی. اس وقت ہم کیا کرتے تھے؟ اتقینا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اس وقت کیا کرتے تھے؟ اپنے درمیان اور دشمن کے درمیان سرکار کی ذات کو لے آتے تھے. اس سے انہوں نے صوفیاء نے معنی لیا کہ اتقوا اللہ کا معنی یہ ہے کہ جب تم پر نفس حملہ کرے، جب تم پر شیطان حملہ کرے، جب تک تم پر کوئی اور دشمن حملہ کرے تو کیا کرو؟ اپنے درمیان اور اس دشمن کے درمیان اللہ کی ذات کو لے کر آؤ، اس ذات کو درمیان میں لے آؤ. اور ڈرا ڈرا کے تو انہوں نے پتہ نہیں کیا کر دیا ہے ہمیں. بس ایسا نقش پکے تیرا دل دے اندر، آنکھ کھولنا تے سامنے تو. جب یہ کیفیت ہو جائے نا، پھر کسی کا کیا ڈر ہوتا ہے؟ پھر کسی دشمن کا، شیطان کا، نفس کا، کسی کا کوئی ڈر نہیں ہوتا. اور اسی طرح جبار، متکبر، اللہ کو تکبر کرنے والا. عام طور پہ جب ہم کہتے ہیں تو تکبر کو اچھی چیز نہیں سمجھتے، لیکن اس ذات کے لیے استعمال ہوتا ہے. دیکھنا یہ ہے وہ کب استعمال ہوتا ہے، وہ متکبر کب کہلاتا ہے. مسجد کا مینار بڑا خوبصورت بنے گا، جب کاریگر اس کا مینار بنائے گا، خوبصورت مینار بنا کے جب نیچے اترے گا تو کہے گا یہ مینار تو میں نے بنایا ہے نا، اس کو میں دیکھوں یہ کیسا لگتا ہے. تو نیچے کھڑا ہو کے ایسے جب دیکھے گا تو وہ دیکھے گا بڑے
तनासुब के साथ बनाया गया है, किसी जगह पे झोल नहीं है, किसी जगह पे बड़ा छोटा नहीं है, बड़ी मुनासबत के साथ जितना कम उसने खाना था, जितना छोटा बड़ा होना था, उसी हिसाब से मैंने बनाया, करीब से भी बड़ा खूबसूरत लगता है। फिर वो कहेगा यहाँ से तो ठीक है, ज़रा मैं दूर जाके देखूँ दूर से कैसा लगता है, तो फिर वो दूर जाके देखता है तो दूर से भी खूबसूरत लगता है, तो फिर उसमें तकब्बुर और गुरूर आ जाता है। तो उसको करीब से भी देखता है तो उसमें तकब्बुर और गुरूर आ जाता है कि ये मैंने बनाया है, और दूर से जाकर देखता है तो फिर भी उसमें तकब्बुर और गुरूर आ जाता है कि ये मैंने बनाया है। तो अल्लाह ने अपने महबूब को पास बुलाकर भी देखा, यहाँ भेज कर भी देखा, वहाँ भी वो खूबसूरत लगते थे, यहाँ भी खूबसूरत लगते थे, इसीलिए फरमाया मैं तो मुतकब्बिर हूँ, अपने महबूब के हुस्न व जमाल को देखकर मैं तकब्बुर करता हूँ कि मैंने ही ऐसा खूबसूरत बनाया। एक और तर्जुमा अर्ज करके इजाज़त चाहता हूँ, क्योंकि माशाअल्लाह मुल्क के बड़े नामवर नात खान हजरात तशरीफ़ ला चुके हैं, और माशाअल्लाह ये हाकिम है, हम तो महकूम हैं ना। जब्बार, जबर करने वाला, हम किसी के बारे में कहते हैं जी बड़ा जाबिर आदमी, अल्लाह अपने आप को वो जाबिर क्या होगा, मैं बहुत बड़ा जब्बार हूं। इसका माना सूफिया ने और किया। सूफिया ने क्या तर्जुमा किया, उन्होंने कहा एक बच्चा वो ऊंची दीवार पे चढ़ जाता है, माँ रोकती है बेटा नीचे उतर आओ, गिर जाओगे, नुकसान हो जाएगा, कोई हड्डी टूट जाएगी, वो नहीं मानता, बिलाखिर गिर जाता है, हड्डी टूट जाती है उसकी। अब उस सूरत में वो क्या करते हैं, बच्चे को छोड़ तो नहीं देते ना, इसने कहना नहीं माना तो अब इसको छोड़ दिया जाए इसकी हालत। उसको उठाएंगे, उसको फिर जर्राह के पास ले जाएंगे, वो जब देखेगा वो कहेगा हड्डी अपनी जगह से हिल गई है, इसको खींचकर अपनी जगह पे लाना पड़ेगा। तो वो खींचता है, तकलीफ तो होती है ना, वो दुश्मन है, वालिदैन दुश्मन है, वो जर्राह दुश्मन है, वो तो तुम्हारा भला चाहता है, लेकिन तुमने कहना नहीं माना तो तकलीफ तो होगी ना, वो तो बर्दाश्त करना पड़ेगा ना। अच्छा, वो जब हड्डी को अपनी जगह पे आ जाती है, उसके बाद उसके ऊपर पट्टी करता है, वो फिर पट्टी के बाद फिर ऊपर से वो चपड़ियाँ बांध देता है, ताकि अब ये हिल ना जाए, ये अपनी जगह पे तो आ गई है हड्डी, अब ये कहीं हिल ना जाए, ऊपर उसके चपड़ियाँ बांध देते हैं लकड़ी की या कोई और। हम इसको चपड़ियाँ कहते हैं और अरबी में इसको जबीरा कहते हैं, और इसके बांधने वाले को जब्बार कहते हैं। वो तो तुम्हारे कमज़ोरी को, तुम्हारे नक्स को, तुम्हारे ऐब को वो दूर करता है। वो तो इतना प्यार करता है कि जिसने कहना नहीं माना उसके साथ भी प्यार करता है, बल्कि वो जो गुनाहगारों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। आप देखें माँ की जो कैफियत होती है कि उसके अगर 3 बच्चे हैं और 2 बच्चे लायक हैं, वो कमाते भी हैं, पैसा घर लाकर देते हैं, घर का ख्याल करते हैं, और एक नालायक है वो कुछ नहीं कमाता, तो माँ क्या करेगी, आ मर इत बै खा, वो तो खा गिनसन तू किथू खोसी एगन खा। ये माँ का काम होता है। तो 70 माँ इतना नहीं कर सकती जितना वो रब प्यार करता है। ऐ करीमे के अज खजाना गैब गिब्र तरसा वजीफ़ा खुरदारी, यहूदियों को नसरानियों को तो रोज़ी देता है जो तुझे मानते ही नहीं है। दोस्तारा कुजा कुनी महरूम, तू के बाद दुश्मना नज़रदारी, तो तू तो दुश्मनों के साथ भी मेहरबान है, तो दोस्तों पर कैसे करम नहीं करेगा। उसके साथ अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन जब उसके साथ प्यार होगा ना, तो प्यार की कैफियत में फिर आप उसका हर कहना मानेंगे, और वो कहना मानना भी वही होता है जो प्यार की वजह से हो। जो डर की वजह से होना, जो मता दोज़ख सट कहते, तो वो मानना नहीं, उसकी मोहब्बत में किया जाए सारा। सूफिया ने उसकी मोहब्बत में किया है। हज़रत राबिया बसरी ने यही बात की ना, उन्होंने फरमाया परवरदिगार आलम, अगर मैं तेरी इबादत
دوزخ کے خوف سے کرتی ہوں تو تو مجھے دوزخ میں ڈال دے، اور اگر جنت کے شوق میں کرتی ہوں تو تو مجھے جنت سے محروم کر دے، اور اگر تیری محبت میں کرتی ہوں تو تو میرا ہو جا۔ سودا اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی بازی، جیتوں تو تجھے پاؤں ہاروں تو پیا تیری۔ اللہ تعالیٰ اس آستانے کو آباد اور شاد رکھے، اور تنظیم العزیز کے جتنے احباب ہیں بڑے محبت والے ہیں، بڑے ذوق شوق والے ہیں۔ میں نے دیکھتا رہا ہوں ان کی ساری کارگزاری کو، رات دن لگے رہے ہیں اس کی آرائش زیبائش میں، اور یہ 1 سال کے اندر اندر اتنا کام ہو جانا، 2 منزلہ مسجد تیار ہو جانا، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ یہ تو وہ شب بھر والی مسجد جیسے بنی تھی، یہ اسی طرح کا یہ کارنامہ ہے، اور یہ اولیاء کرام کی نظر سے ہوتا ہے، ان کے صاحب عرس کی کرامت ہے، ان کی توجہ ہے، ان کی نظر عنایت ہے ان پر۔ وہ بڑی بزرگ ہستی تھے، بڑا ان کا مقام تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے مدارج اور زیادہ بلند فرمائے اور ان پر اپنا کرم اور فضل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو بھی جلد از جلد پائے تکمیل تک پہنچائے، اور اس کی آبادی میں تو حیران رہ گیا ہوں کہ اتنی بڑی مسجد بن گئی ہے۔ پھر میں نے مجمع دیکھا ہے تو وہ مسجد سے بھی زیادہ تھا۔ یہ بات اصل یہ ہوتی ہے، ہر کجا چشمہ بود شیریں، مردم و مور و مگس گرد آیند۔ بات یہ جہاں میٹھا چشمہ ہونا تو وہ وہاں سارے مکھیاں بھی آتی ہیں، آدمی بھی آتے ہیں، جانور بھی آتے ہیں، سب وہاں سے پیتے ہیں۔ تو اولیاء کرام کے جو چشمے ہوتے ہیں یہ میٹھے چشمے ہوتے ہیں، اس لیے یہاں سب لوگ آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں آنے کی توفیق دے۔ میں کوئی مقرر نہیں ہوں، مجھے تقریر نہیں آتی، ان کی محبت ہے جو مجھے کھینچ لاتی ہے تو میں یہاں آ جاتا ہوں۔ میں جو کچھ بول دیتا ہوں یہ سن لیتے ہیں، ان کی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔